الرحمن الرحیم. تمام معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے ہمارے دوستوں، یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈہرکی میں ہونے والے سانحے کے اوپر پاک سرزمین پارٹی انتہائی دل گرفتہ ہے اور تمام شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتی ہے، اور تمام پاکستان میں جہاں جہاں ریلوے ٹریکس کی حالت ابتر ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے تو یہ استدعا کرتی ہے کہ ان تمام ریلوے ٹریکس کی ابتر صورتحال کی طرف توجہ دیں، بلیم گیم کی سیاست کو رد کریں. بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، نہ ہوگا. ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالنے کی بجائے اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور سیاست نہ کریں. بہت ہو گئی سیاست. سیاست سے بہتر ہے کہ آپ خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. سیاست کا جذبہ تو بہت پیدا ہو گیا ہے آپ کے اندر، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو پیپلز پارٹی کی یا فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو. تو سیاست کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. خدمت کا جذبہ ان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کریں، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی دل جوئی کریں، زخمیوں کی تیمارداری کریں. ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں. تو کل سے یہی دیکھ رہے ہیں اور یہ بند ہو جانا چاہیے. ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا ختم کرنا چاہیے سلسلہ، اور اپنے کام پر توجہ دیں. تو یہ کام پر توجہ دیں گے تو کچھ لوگوں کی بہتری آئے گی، کچھ صورتحال اس پاکستانی قوم کی بہتر ہوگی، جو کہ پچھلے 70 سال 72 سال میں ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا بیسک مقصد بھی یہی ہے. جو تسلسل ہے مصطفیٰ کمال بھائی کی 5 جون کی پریس کانفرنس کا، جس میں انہوں نے ببانگ دہل 3 فارمولاز دیے تھے اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کی خدمت احسن طریقے سے کی جا سکتی ہے. وہ تھے آئینی ترامیم کے ذریعے. یہ آئین کی کتاب اتنی معتبر ہے کہ یہ اس میں ترمیم کرتے ہوئے اگر کوئی سابق حکمران اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ترمیم کی مخالفت کرتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اس ترمیم کو اپنے درجے پر لے جانے کے لیے ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ آئین پاکستان کے شہریوں کے لیے بنایا گیا ہے، پاکستان کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے، پاکستان کے شہریوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں مداخلت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آرٹیکل 6 کی بات تمام ادوار میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور آرٹیکل 6 کو انووک کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس آرٹیکل 6 میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا ضروری ہے. تو کیا صرف عامر ہی اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ وہ حکومتیں نہیں کر رہی؟ جو حکومت میں شامل ہیں، جو حکومت کر رہی ہیں، جنہوں نے پامال کر دیا اس آئین کی تمام شقوں کو، فنڈامنٹل رائٹ سے لے کے پرنسپل آف پالیسی تک، اور قرارداد مقاصد سے لے کے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات تک. قرارداد مقاصد جو اس آئین کا بنیادی جز ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور پوری کائنات کا وہ خالق ہے بلا شرکت غیرے، اور کوئی قانون اس پاکستان کی حدود میں ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، اور عوام کے لیے وہ تمام قوانین مرتب کیے جائیں گے جس سے ان کی فلاح و بہبود کی جا سکتی ہے. اس آئین کے آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کا ذکر کیا گیا کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، جو مصطفیٰ بھائی نے بھی 5 جون کو بھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے کہ آرٹیکل 7 کہہ رہا ہے 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہے اس آئین کے تحت: فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور تیسری ہے لوکل گورنمنٹ. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آئین کہہ رہا ہے کہ 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں: فیڈرل، پروونشل اینڈ
लोकल गवर्नमेंट, लेकिन चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत आई हो, चाहे जरदारी की हुकूमत आई हो, या अब इमरान खान की हुकूमत हो, इन तीनों ने हमेशा कदगन लगाया है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर। रिसेंट डेज में भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब जो बहुत ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट की बात किया करते थे जब वो अपोजिशन में थे, और उन्होंने बहुत मौक़ों पर ये फरमाया कि केपी के अंदर बहुत ज़बरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, तो उन्होंने क्यों आते ही जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और इस 3 साल के अरसे में आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लाया गया। ये वो सियासतदान है जो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इस मुल्क के अंदर राइज होने ही नहीं देना चाहते। जहां ये डिसेंट्रलाइज होने की बात करते हैं वहां पर इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मुखालिफ हैं। खुसूसन सिंध के अंदर जब 2013 के अंदर एक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को नाफिज किया गया जो इस पूरे सिंध के ऊपर मुसल्लत किया गया काले कानून की हैसियत में, और उसके अंदर तमाम इख्तियारात चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से हों, वाटर बोर्ड के हवाले से हों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हों, वो तमाम के तमाम इख्तियारात मेयर से लेके एक मिनिस्टर के हवाले कर दिए जो बल्दियात का मिनिस्टर कहलाएगा। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। आइन तो बहुत क्लियर है आर्टिकल 140A के अंदर, जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये बावर कराया गया है कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और तमाम इश्यूज डिवॉल्व कर दे। वर्ड यूज हुआ है शेल डिवॉल्व। लेकिन सिंध की हुकूमत उन इख्तियारात के ऊपर काबिज होकर बैठ गई। आर्टिकल 32 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सूरत में लोकल गवर्नमेंट को नाफिज किया जाए। आइन तो बहुत क्लियर है, ये मेरे हुकूक का पासदार है, ये मेरे हुकूक के लिए बनाया गया है, ना कि मेरे हुकूक को सलब करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये किसी तौर पर तैयार नहीं है कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब हो सके। इख्तियारात का मसला है या इख्तियारात का मसला है। अगर सड़क बनानी है तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से जाकर बात करनी होगी। अगर गटर खुलवाने हैं, गली मोहल्ले के अंदर सीवरेज का सिस्टम ठीक करवाना है तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात करनी होगी। अगर पानी के सिस्टम को ठीक कराना है जिसके ऊपर ये इस तरह से बैठ गए हैं कि उसके ऊपर इलीगल कनेक्शन अलॉट करते चले जा रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात करनी होगी। अगर हम ये मान लें कि लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को लोकल गवर्नमेंट चलानी है जो कि सिंध गवर्नमेंट का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो किसी दिन अगर फेडरल गवर्नमेंट एक मिनिस्टर सिंध हुकूमत के ऊपर बिठा दे कि आपके तमाम इख्तियारात इस फेडरल मिनिस्टर के पास है और तमाम काम करने से पहले आपने फेडरल मिनिस्टर से पूछना है, तो फिर क्या जवाब होगा सिंध गवर्नमेंट के पास? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के तमाम इख्तियारात जो आइन कह रहा है कि डिवॉल्व कर दो, सिंध की हुकूमत जो बुलंदो बांग दावे तो करती है अवाम की खिदमत के, लेकिन इस खिदमत के जज्बे से आ रही है, इस खिदमत को करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल भाई ने तो जो फार्मूला दिया इस आइन में एक अमेंडमेंट के लिए, और ये अमेंडमेंट वही लोग कर सकते हैं जो इस वक्त हुकूमत में अगर वो करना चाहें, लेकिन वो करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। लेकिन क्यों नहीं आइन में अमेंडमेंट हो सकती जब इस आइन के अंदर 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए पूरे चैप्टर मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होगा, फेडरल गवर्नमेंट में स्पीकर कैसे होगा, डिप्टी स्पीकर कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का ओथ कैसे होगा, उसके मिनिस्टर्स क्या काम करेंगे। इसी तरह से प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी सारा एक चैप्टर डिफाइन किया गया है। तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को क्यों साइलेंट रखा गया, क्यों लोकल गवर्नमेंट को जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले इस तरह से कर दिया गया? इसलिए क्योंकि इन हुक्मरान जमातों जिनके तीनों का मैंने नाम लिया, ये हुकूक पर डाका डाल के बैठे हुए हैं। ये नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनके पैरेलल, इनसे बेहतर कोई इलेक्टोरल बॉडीज कायम हों। ये नहीं चाहते कि इनसे मुकाबला करने वाला जो सिस्टम है, जो नर्सरी कहलाती है पूरी दुनिया के अंदर
پولیٹیشنز کی جہاں سے بہترین ایک ایریا سے جو اچھے سیاستدان آ سکتے ہیں ان کے آگے انہوں نے بیریئر لگا دیا. یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ وہی وڈیرے, وہی جاگیردار, وہی موروثی سیاستدان جو نسل در نسل سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, جو شاید یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہی رہ گئے ہیں جو اس ملک کی بہتری کر سکتے ہیں, جو 70 سال سے 72 سال سے اس ملک کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں, انہی کے بچے آگے جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں, انہی کے بچوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بند کر دیا گیا, جو علاقے سے ایک اچھا کونسلر نکل سکتا ہے, جو خدمت کا جذبہ رکھ سکتا ہے, جو بہت لمیٹڈ ایریا کے اندر اپنے کام بالکل خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے, اس پر راستہ بند کر دیا. نہیں لکھا, اس کے لیے کوئی چیپٹر نہیں بنایا. ایک MNA کا کام, ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا کام کسی بھی ملک کے اندر بشمول پاکستان کے یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر عوام کی اور ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے. یہ 3rd tier آف گورنمنٹ اس ملک کے لیے بہترین انداز حکومت پیش کر سکتا ہے. اس سے پہلے ایک تجربہ ہو چکا جس کے ذریعے سید مصطفیٰ کمال بھائی اس شہر کے میئر منتخب ہوئے. اسی طرح لاہور میں, پورے پاکستان کے اندر یہ سسٹم بہترین طریقے سے انجام دیا گیا. لیکن چونکہ یہ ایک بہت لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا اور ایک تجرباتی بنیادوں پر تھا, تو اس کے بعد جب یہ تمام وہی موروثی سیاستدان عمل میں آئے تو انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا. کیوں نہیں چیپٹر ایڈ کیا 18th امینڈمنٹ کے اندر کہ جب 140A کا تذکرہ کیا گیا کہ ڈیوالو کر دیں گے, تو ایک چیپٹر کیوں نہیں ایڈ کیا گیا؟ تو آئینی طریقہ تو موجود ہے. مصطفیٰ کمال بھائی کی بات کو, تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس آئین کے اندر ایک ترمیم ہونی چاہیے, عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے, اور وہ مفاد یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پورے پاکستان میں رائج کیا جائے اور اس کے بارے میں ڈیفائن کیا جائے. اس آئین کے اندر جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا طریقہ کار وضع کیا ہے, اسی طرح سے آرٹیکل 7 کے تحت جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ, اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا جائے. اس کا الیکشن جب اگر الیکشن کمیشن نے کرانا تو اس کا طریقہ کار وضع کیا جائے. 4 لائنیں لکھنے سے لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹوٹل پروونشل گورنمنٹس کے ہاتھ میں چلا گیا. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہر دفعہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے حالیہ دنوں میں جو ہے سندھ گورنمنٹ کو یہ حکم صادر کیا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز فی الفور کرائیں, لیکن انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ چونکہ مردم شماری اس وقت تک جو ہے فائنلائز نہیں ہوئی تھی لہذا نہیں ہو سکتا. کمال بات ہے, جب 2018 کا الیکشن اس مردم شماری پر ہو سکتا تھا جس کو آپ نے پروویژنلی ایکسیپٹ کیا تھا, تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ گٹر کھولنے کے لیے, پانی کی چوری کے لیے, سڑکیں اور انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کاؤنسلر نہیں چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. کند کوٹ سے اٹھ کر ایک کاؤنسلر جو ہے وہ اپنے کام کے لیے یا سندھ سیکریٹریٹ کا رخ کیسے کرے گا؟ ملیر کا کاؤنسلر کر نہیں سکتا سندھ سیکریٹریٹ کے اندر, منسٹر صاحب سے ٹائم ملے گا نہیں اس کو. لیکن یہ سسٹم جو ایک فیل سسٹم ہے 2013 سے چلایا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور اس آئین کے اندر ایک پورا چیپٹر ایڈ کیا جانا چاہیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایڈ کیا جانا چاہیے. دوسری بات, اس سینسس کے بارے میں جس کے اندر تمام تر پارٹیوں نے, تمام شہریوں نے اس ملک کے اندر احتجاج کیا, لیکن وہ احتجاج سوائے PSP کے باقی تمام جماعتوں نے صرف اوپر سے دکھاوے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا. MQM نے بالخصوص اس CCI کی میٹنگ میں ایک فارمل آبجیکشن کرنے کے بعد یا ایک اعتراض ہلکا ڈالنے کے بعد اس مردم شماری کو ایکسیپٹ کرایا, جس کے لیے وہ بینر لگایا کرتے تھے کہ 70 لاکھ لوگ مسنگ ہیں اس شہر سے اندر. او بھائی 70 لاکھ لوگ مسنگ تھے اور تم نے اس کے اوپر سائن کیا, تو تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم جس سلوگن کے اوپر الیکشن لڑے تھے تم نے وہ مینڈیٹ ہی ختم کر دیا. تم نے اس شہر کے لوگوں سے جس سلوگن کے اوپر جس نام پر مینڈیٹ لیا تھا وہ مینڈیٹ تم نے لوز کر دیا. تم نے جھوٹا لوگوں کو ایک اور سہارا دینے کی کوشش کی ہے کہ جی 2023 کے اندر یا 2021 سے شروع ہو جائے گا کہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ مردم شماری کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. یہ 20 سال لگ گئے
اس شہر کے لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو اپنے آپ کو گنوانے کے لیے. نہیں کی کوئی تبدیلی, سینسس کمیشن کے لاز کے اندر تبدیلی نہیں کی, جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کسی فورم کے اندر. بھائی یہ قانون اس ملک کے لیے ہے, اس ملک کے لوگوں کے لیے, نہ کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کو نہ کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو سینسس کا رزلٹ اگر ٹھیک ہوگا تو اس شہر کے لوگوں کو ان کا حصہ ملے گا, لیکن یہ تو چلے جاتے ہیں اینڈ اس کے بینیفیشل پروسیس کے اوپر کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی. میرے بچوں کو پانی پورا نہیں ملے گا. پانی, سندھ کے پانی کے لیے آپ رو رہے ہیں کہ پانی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے کم مل رہا ہے, اور بھائی کراچی کو جو آپ نہیں دے رہے اس کا رونا کس کے روئے ہم جا کے؟ آپ نے تو یہاں میئر بھی ختم کر دیا, اس کا سسٹم بھی برباد کر دیا. اب آپ کا ہی منسٹر, پیپلز پارٹی کا ہی منسٹر جو ہے وہ کراچی کے بیہاف پر آپ سے کیا شکایت کرے گا؟ پروونس سے کیا چیز مانگے گا کراچی اور حیدرآباد کے بیہاف پر؟ یہ پورا ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت اس شہر سے, اس صوبے سے لوگوں کو لسانیت کے نام پر بھڑکایا جا رہا ہے. اس میں قوم پرستی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ آئین اس کی خلاف ورزی کرنے پر آرٹیکل 6 کا انووک کیوں نہیں کرواتا؟ سیکٹیرین ایشوز کے اوپر, ریسزم کے اوپر, ان تمام چیزوں کے اوپر آئین سائلنٹ نہیں ہے. یہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں آئین کی انہوں نے. ہر ایشو کے اوپر عدالت جانا کیا ضروری ہے کہ اگر حکمران کس لیے بنے حکمران؟ کس لیے لوگوں نے مینڈیٹ دیا آپ کو؟ اس لیے دیا کہ آپ قبضہ کر لیں, ہمیں ہمارے حقوق نہ دیں, ہمیں رونے پر مجبور کر دیں, ہمیں گڑگڑانے پر مجبور کر دیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس شہر میں پی ایس پی موجود ہے, اس ملک کے اندر پی ایس پی موجود ہے. مصطفیٰ کمال کے ارادے مضبوط ہیں. ہم نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے, اس شہر, اس ملک, اس صوبے کے حقوق لینے کے لیے. ہم کروائیں گے آپ سے آئین میں ترامیم, ہم لے کے شہریوں کو نکلیں گے باہر. ہو سکتی ہے کوئی اس میں غیر قانونی, غیر آئینی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی پی ایس پی غیر قانونی, غیر آئینی بات نہیں کر رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے آئین کے اندر ایک بہتر ترمیم اگر ہو جائے, جہاں آپ نے سینکڑوں ترامیم اس کے اندر کر دی, ایک اگر بہتر ترمیم ہو گئی جس کے تحت اس ملک کے لوگوں کو اگر ان کے گھروں کے اوپر انصاف مل گیا, ان کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سیکٹریٹ آنے کی, ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلمس, جو جتنی آپ نے پرابلمس کی ان کو نشاندہی کرنے کی نہیں پڑے گی, ان کو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ جانے کی نہیں پڑے گا, سپریم کورٹ کو کوئی سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اپنے اندر سیاست کا جذبہ نکال کے خدمت کا جذبہ پیدا کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو. خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کی جو ضرورت ہے, جو مصطفیٰ کمال پیدا کر رہے ہیں شہر کے دلوں میں, ان شہریوں کے دلوں میں, یہ پی ایس پی کے لوگوں کے دلوں میں, یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, آئین کی بات کر سکتے ہیں, آئین کی بات کرنا جرم نہیں ہے, لیکن اگر آپ آئین کے خلاف ورزی کریں گے تو ہم آرٹیکل 6 کے تحت آپ کے خلاف درخواستیں دیں گے. ہم موو کریں گے وہ اپلیکیشنز کے آپ جب وائلیشن کر رہے ہیں, جب آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو کمپلسری فری ایجوکیشن دینی ہے, کمپلسری فری ایجوکیشن آرٹیکل 25 یہ کہہ رہا ہے. کیا مل رہی ہے صوبہ سندھ کے اندر؟ 80 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, نہیں مل رہی ایجوکیشن, نہیں مل رہی صحت کی بنیادی سہولت, نہیں مل رہا پینے کا صاف پانی. اس لیے کیونکہ یہ سسٹم جب لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ایسا طریقے سے اپنے گلی محلوں کے اندر اس سسٹم کو لانے میں, لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیوں ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اگر کامیاب ہو گیا تو یہ پروونشل گورنمنٹس ان کی فارغ ہو جائیں گی؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس وہ ارادہ ہی نہیں, یہ کرپشن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. گزشتہ 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے. ہر حکومت میں ایم کیو ایم ان کی جو ہے وہ پارٹنر ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایک نعرہ لگا کے, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے, ہوا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک نعرہ لگانے کے بعد. نہیں چلے گا یہ سب کچھ, نہیں ہو سکتا اب اس کے آگے آپ کا کوئی بھی کام اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہتے تھے, کیونکہ اب اس کے آگے مصطفیٰ کمال ہیں,
جو اس نے بیریئر لگا دیا ہے آپ کے تمام کاموں کو جو آپ نیگیٹو وے میں چلا رہے ہیں. ہم لے کے رہیں گے یہ ساری چیزیں جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جن کا اختیار آپ کے پاس امانتاً ہے، ایک مقدس امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر اپنی منسٹریز کو، اسپیشلی لا منسٹریز کو لکھیں. جتنا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو آپ ریوائیو کریں، اس کی اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ریوائیو کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے خلاف نکل آئیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ عوام کے قدموں تلے کچل دیے جائیں. اگر ان کو ان کے حقوق ان کے دروازوں پر نہ ملے تو وہ آپ کے بلند و بانگ دعوے اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے. یہ جو لاوا پک رہا ہے، جو مصطفیٰ بھائی بتاتے جو لاوا پک رہا ہے، اس لاوے کو کنٹرول پی ایس پی نے کیا ہوا ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اگر آپ نے اس آئین کے اندر ترمیم کے لیے سفارشات کمیٹیز کو نہیں بھجوائی اور آپ نے اس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ریوائیو نہیں کیا اور تمام اختیارات جو ڈیوالو کرنے کے لیے 140A اور آرٹیکل 32 آف کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے، اگر آپ نے یہ لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے ان کے حوالے نہیں کیے تو پی ایس پی اپنا لائے عمل دے چکی ہے. ہم سڑک پر آئیں گے، عوام کو لے کر آئیں گے، عوام میں اویئرنیس ہم دے رہے ہیں. اس پریس کانفرنس، گزشتہ پریس کانفرنس اور ڈور ٹو ڈور کی بیسس کے اوپر پورے سندھ کے اندر ہم اس بات کو اجاگر کریں گے کہ ان کے حقوق کے اوپر جو غاصب بن کر بیٹھا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ حکمران، جو تمام منسٹریز کو، چیف منسٹر کو لے کر بیٹھ گئے، گورنر کو لے کر بیٹھ گئے، جو پی ٹی آئی کا ہے، جس نے کبھی کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی این ایف سی کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس نے کبھی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں یا اس نے اسمبلی کے اندر پیش کی، نہیں بتایا. تو تیسری اور آخری بات این ایف سی کے حوالے سے ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایز اے پروونشل گورنمنٹ 8,000 ارب سے زائد این ایف سی کے سلسلے میں حاصل کیے فیڈرل گورنمنٹ سے، جس میں بیشتر حصہ شہری علاقوں کا ہے. تو کیوں نہیں وہ شہروں کے اوپر خرچ کیا گیا؟ کیوں نہیں جو ہے وہ اس کو لوکل گورنمنٹ کے حوالے کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے کوئی ایوارڈ مختص کیا گیا؟ بھائی آئین میں ایک ترمیم اور کرو کہ این ایف سی کے ساتھ پی ایف سی ایوارڈ بھی ہونا چاہیے، پروونشل فائنینس کمیشن بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو سسٹم ٹرانسفر ہونا چاہیے. یہ کام تو ضلعی سطح پر ہو سکتے ہیں جو آپ بحیثیت پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے سارے فنڈ. آپ نے 1,000 ارب روپے ایجوکیشن کی مد میں خرچ کیے ہیں، وہ 1,000 ارب روپے کا آپ مجھے کوئی ایک، آپ تمام لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی بتا دے کہ سندھ میں کوئی بہتر صورتحال ایجوکیشن کے حوالے سے ہو گئی ہو. نہیں ہوئی. 1,000 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کر دینا ایسا ہوگا کہ ہمارے اسکول تو وہ جو آج پرائیویٹ سیکٹر میں ان سے بہتر ہو جاتے سرکاری اسکول، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ان سب کو مانیٹر کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو روک کے بیٹھ گئے. تو این ایف سی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے آگے پی ایف سی کا چیپٹر اس میں ایڈ ہونا چاہیے، جس کے تحت اگر این ایف سی پروونس کو مل رہا ہے تو این ایف سی کے ذریعے ہی شہروں کو ڈسٹرکٹ وائز وہ پیسہ مل جانا چاہیے. یہ بات بھی ایڈ کی جائے. اور ہم اس بات کو مصطفیٰ کمال بھائی کی بات کو اس آئین کی ترمیم کے لیے ایک پرچہ تیار کر کے آپ سب کے حوالے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عدالتوں میں بھی جائیں گے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ آئین کے اندر جو تبدیلی ہے جس فریم کے اندر ہے، دیکھیں بیسک سٹرکچر کو تو نہیں چھیڑ سکتے آئین کے، لیکن جہاں فلاح اور بہبود کی بات آ جاتی ہے، جہاں فنڈامنٹل رائٹ اور پرنسپل آف پالیسی جو آرٹیکل 25 کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کی بات کیسے نہیں، ان 29 میں لکھی اس کی بات کیسے نہیں کروں گا میں لڑ کے لینا نہیں چاہتا آپ سے حقوق، میں آپ سے آئینی طریقے سے لینا چاہتا ہوں. تو میری اس وقت میں آپ کو آپ کے توسط سے، اس تمام الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے، پرنٹ میڈیا کے توسط سے، فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اور پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی، ان سب کو میں یہ باور کرا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی جو بات کر رہے ہیں اس کی تائید کرتے ہوئے
یہاں آج سارا ہمارا لیگل سسٹم ہمارا PSP کا موجود ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ کام ہم آج کے لیے نہیں کر رہے، یہ کام ہم آئندہ نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، جس کو تباہ و برباد اس پیپلز پارٹی اور PTI کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہم اس سسٹم کو ریوائیو کروائیں گے، لوگوں کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچائیں گے، لوگوں کو یہ ہم باور کرائیں گے کہ آپ کے حقوق کی ترجمان جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو حکومتیں جن کو آپ ووٹ دیتے آئے ہیں۔ اس میں مصطفیٰ کمال کا جو کردار ہوگا وہ بڑا واضح ہے، ہم اویئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حقوق کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، جن کے اوپر جو چھپا دیے گئے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کر رہے ہیں، جن کے اوپر ان کو ارب پتی کھرب پتی بن گئے، اور نہ جانے کتنے ان کے خلاف جو ہے نیب کے اور اینٹی کرپشن کے ریفرنسز بن گئے، اس کے باوجود کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا جو ہے مزید آگے اعلان کریں گے۔ کچھ تھوڑی بات جو ہے ہمارے سینئر ساتھی حفیظ بھائی یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں تو ویسے حسان بھائی نے کر ہی لی ہیں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ اس جانب کرانا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ، ان دونوں میں جو 140A شامل کیا گیا ہے، آپ ذرا دیکھیں یہ بلدیاتی امور کے ساتھ کیسا مذاق کیا گیا ہے۔ 140 جو آرٹیکل ہے وہ ہے پاورز آف ایڈوکیٹ جنرل، اور اس کے اندر ایڈیشن کر دیا ہے 140A وتھ یہ فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو پاورز کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے برخلاف انڈیا میں 1992 کے اندر 72nd اور 73rd امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے بلدیاتی اختیارات کی تشریح فرمائی، اور اس طریقے سے انڈیا میں 1992 سے وہ تمام اختیارات اور سملیرٹی کے ساتھ پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں، اور پاکستان میں ہر صوبہ اپنی خود تشریح کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لوگوں تک ان کے مسائل کے حل کی گلی کوچے تک پہنچ نہیں رہی ہے، اختیارات پہنچ نہیں رہے۔ پاک سرزمین پارٹی کی بنیادی کوشش صرف یہ ہے کہ اختیارات لوگوں گلی کوچے تک پہنچے، اور اگر فرض کیجئے یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، PTI یہ جماعتیں پہنچانے میں ناکام ہوں گی تو پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جائز ناجائز ہر طریقے سے ہم پوری کوشش کریں گے۔ پہلے ہم قانونی آئینی بات کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی خاص طور پہ صوبہ سندھ میں سن لے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے حقوق ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ العزیز حاصل کریں گے۔ دیکھیں اس وقت تو کیونکہ عدالت نے چونکہ ایک ایکشن لیا ہوا تھا، ایک کیس چل رہا تھا ان کے پاس، وہ موٹو ایکشن میں تھا، اور عدالت چونکہ آرڈر صادر فرما چکی تھی۔ یہ ابھی 2020 میں تو سسٹم ختم ہوا تھا نا لوکل گورنمنٹ کا، اور اگست میں ختم ہوا تھا، تو عدالت چونکہ آلریڈی ایک سٹانس لے چکی تھی، اور عدالت نے اکتوبر یا نومبر میں جو ہے وہ اس کے بارے میں حکم صادر کیا تھا، ٹینٹیٹیو آرڈر تھا، تو ہم تو اس کی آبزرو کر رہے تھے، اس کو آبزرو کر رہے تھے ڈیفینیٹلی۔ ہم تو جائیں گے ہر طریقے سے امجد بھائی، ہم ہر فورم کے اوپر جائیں گے۔ ہم آپ کو معلوم ہے ہم سینسس کے اوپر بھی سب سے پہلے گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر۔ ہم ہر وہ ایشو جو مفاد عامہ کا ایشو ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو آپ کے ذریعے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، عدالتی کارروائی کے ذریعے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، عدالتوں میں درخواستیں بھی دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس بھی بڑھے، اور عدالتوں کے اندر یہ ریکارڈ پر بھی چیز آئے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے جو موروثی سیاست کر رہا ہے، جنہوں نے سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، جو اس آئین کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگ رہا؟ تو ہم تو لگے ہوئے اس کام کے اوپر۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ کام کریں۔ شکریہ۔